آج فلمی گانوں میں ہی اتنے کفریات بھرے ہوئے ہیں کہ تم اگر وہ گانے گنگناؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے. سارے گانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, کچھ گانے ایسے ہیں جس میں کفریہ کلمات ہیں. خدا بھی جب دیکھتا ہوگا, اس طرح کا کوئی جملہ یاد نہیں ہے مجھے, سوچتا ہوگا کہ تجھے کس نے بنایا ہوگا. ایسے کچھ جملے گانوں کے, معاذ اللہ رب العالمین, جس نے یہ کہا اس نے کفر کیا. اللہ کی تخلیق کے علاوہ کوئی اور خالق ہو سکتا ہے؟ یہ تمام جملے. اور قدرت نے بنایا ہوگا. کتنی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا فلاں زانی ہے. جانتے ہیں اگر آپ نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی, فار ایگزامپل کوئی زید ہے, آپ نے کہا کہ یہ زنا کر رہا تھا, آپ اس کو ہلکے میں نہیں لیا جائے گا. آپ نے کہہ دیا تو کہہ دیا. اسلامی نظام ہوگا تو آپ کو قاضی اسلام بلائے گا, حاکم اسلام بلائے گا. تو اپنی بات پر گواہ پیش کر, اپنی بات پر گواہ پیش کر. فلاں زید کے بارے میں تو نے کہا کہ یہ زنا کیا ہے, گواہ لے کیا. ایک گواہ نہیں, 4 گواہ لانے پڑیں گے اس کو. اور وہ بھی 4 گواہ کیسے؟ اللہ اکبر. مسائل شرع یہ بتائے ایسے گواہ چاہیے کہ انہوں نے اس کو زنا کرتے ہوئے ایسے دیکھا ہو جیسے سوئی میں دھاگا پیروتے ہوئے دیکھا جاتا ہے. اتنا قریب سے دیکھا ہوا ہو, شک نہ ہو ان کو. ایسا دیکھا ہو تو گواہ بن کر کے آئے, ورنہ گواہی نہ دو. ہاں اگر اس نے کہہ دیا اس نے زنا کیا اور گواہی نہیں لایا, اس کے لیے کیا سزا ہے؟ سورہ نور کی شروع کی آیتیں 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ. اللہ فرماتا ہے اگر وہ 4 گواہی نہیں لایا جس نے تہمت لگایا تھا, اللہ فرماتا ہے حاکم اسلام کو چاہیے کہ وہ اسے 80 کوڑے مارے. کس کو؟ زنا کرنے والے کو نہیں, جو زنا کی تہمت لگایا تھا اس پر. اللہ فرمایا اس کو 80 کوڑے مارو, کیونکہ گواہ نہیں لا سکا. اتنا آسان سمجھتے ہیں لوگ, کسی کو بھی کچھ بول دے. آج اسلامی نظام ہوتا تو پتہ نہیں کتنوں کو 80 کوڑے لگتے. اگر تم گواہ نہیں لا سکتے تو بولو بھی مت ایسا جملہ. چلے آج یہ سوچتے ہوں کہ یہاں تو کوڑا درا کچھ بھی نہیں, کون مارنے والا ہے, جس کو چاہے ہم بولیں گے زانی ہے, زنا کرتا ہے. معاذ اللہ. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیز, جب دنیا میں 80 کوڑوں کی سزا ہے تو پھر آخرت میں کیا سزا ہوگی اگر تم گواہ نہیں لا سکے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں, ہم نے ایک صاحب کو پکڑ کے پوچھا آپ فلاں کے بارے میں ایسے کہہ رہے ہیں, اس کی عورت بہت بدکار ہے, غلط لوگوں سے اس کی سنگت ہے اور زانیہ ہے, یہ لفظ ہوا. میں نے کہا آپ نے دیکھا یا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا نہیں, لوگ بولتے ہیں اس طرح سے, مشہور ہے حضرت, یہ بات مشہور ہے. میرے عزیزو 1000 مشہور ہو, شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسا دیکھا ہو جیسے سوئی میں دھاگا پیروتے ہوئے دیکھا ہو, جب تک تو کسی کے بارے میں نہ بات کر, ورنہ تیرے اعمال کی خبر تو رکھ. 80 کوڑے دنیا میں لگائے جائیں گے, اور اگر دنیا میں جو سزا نہیں ہوئی اس کا 100 گنا بنا کر کے آخرت میں دیا جائے گا. اسی لیے تو صحابہ ڈرتے تھے نا, ان سے اگر کوئی خطا ہو جاتی تو وہ دنیا میں ہی سزا لے لیتے تھے حضور کے پاس آ کر کے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے سزائیں لے لی. کسی کا ہاتھ کاٹا گیا ہے, کسی کو کوڑے مارے گئے, کسی کو سنسار کیا گیا ہے. وہ چاہتے تو چھپا لیتے نا, نہیں بولتے, لیکن انہوں نے سزائیں دنیا میں کیوں لے لی؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا دنیا کی سزا اگر لے لی تو عافیت ہے, یہاں اگر بچ گئے سزا نہیں لیے اس کا 100 گنا بڑھا کر کے آخرت میں دیا جائے گا, اس سے تو بہتر ہے. اس لیے میرے عزیزو جس پر بھی ایسے معاملات مشہور ہیں, جب تک اس وقت تک گواہی نہ دو جب تک تم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو. یہ گناہوں کے معاملات ہوئے. حد قذف شریعت کی کتابوں میں موجود ہے, یعنی کوڑے لگانے کا حکم ہے اس کو بھی جو بغیر ثبوت کے لوگوں کے عیبوں کو بیان کرتا ہے اور گواہی دیتا ہے. اب یہ کئی گواہیوں کی بات میں نے کیا. چاند کی گواہی ایک الگ مسئلہ ہے, زنا کے متعلق گواہی ایک الگ مسئلہ ہے, یہاں کیسے لوگ چاہیے. اور پھر نکاح کے گواہ یہاں الگ مسئلہ ہے. دیگر معاملات میں گواہ, سب جگہ کیٹیگری بدلتی ہے گواہوں کی. شریعت نے ہر ایک کی کوالٹی بتائی ہے. چاند کو دیکھنے والے جو گواہ ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے, کس حد تک, کس کا ایکسپٹ کیا جائے, قبول کس کا کیا جائے. کوئی بھی 2 مسلمان مرد یا ایک مسلمان مرد اور 2 عورتیں گواہی دیتے ہیں تو قبول کیا جائے گا. اتنا ہے کہ وہ الگ اعلان حرام کاریاں نہ کرتے ہوں.
نکاح کے گواہوں میں بھی کوشش یہ کریں کہ ایسا گواہ ہو جو شریعت کو اور اللہ اس کے رسول کو مقدم رکھتا ہو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہو، ایسا گواہ رکھیں۔ اور اس کے علاوہ اب تو اسلامی نظام ہے نہیں کہ آپ کو کسی پر تہمت لگائی گئی اور اس کے لیے گواہ مانگے جائیں۔ اگر گواہوں سے ثابت ہو بھی گیا تو آپ سزا تو نہیں دے سکتے نا، آج سنگسار تو نہیں کر سکتے، تو یہ معاملہ ہی الگ ہے۔ اب میں آیت پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑ جاؤ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنوں کا کوئی معاملہ آ جائے تو جھوٹی گواہی بندے دے دیتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے خواہش کے پیچھے مت جاؤ، عدل و انصاف کو چھوڑ کر کے اپنی طبیعت کی بات کبھی نہ سننا۔ تمہارے لیے عدل سب سے بڑا معیار ہونا چاہیے۔ میرا بیٹا بھی کٹہرے میں کھڑا ہو اور میں نے اس کے گناہ دیکھے ہیں تو مجھے گواہی دینا چاہیے، گواہی دے دوں، یہ نہیں کہ اس کو بچانے کے لیے ہیلے بہانے کروں۔ اگر میرے باپ سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں، میرے بھائی سے ہوئی ہوں اور مجھے گواہ کے لیے لایا گیا تو مجھے سچی گواہی دینی چاہیے، تبھی یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ یہی فرما رہا ہے۔ اور اگر تم ہیلے بہانے کرتے ہو اور اپنوں کے لیے گواہی چھپا دیتے ہو، دوسروں کے لیے بھرپور گواہیاں دیتے ہو، تو یہ مومن کی شان نہیں ہے، مومن کی شان نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم ہیر پھیر کرو گے گواہی میں یا منہ پھیرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ کو تمہارے سارے کاموں کی خوب خبر ہے۔ اللہ رب العزت تو جان رہا ہے تم نے گواہی میں کیا ہیر پھیر کی، کیا ملایا کیا نہیں ملایا۔ اس لیے یاد رکھیں میرے عزیزوں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب کوئی گناہ دیکھو، غلط دیکھو، اور اگر تمہیں گواہی دینے کی بات آ جائے تو تمہیں گواہی دینی پڑے گی، تاکہ ہاں اب ایک مسئلہ یہاں پر آئے۔ جیسے بعض لوگ غیبت کو اور گواہی کو فرق نہیں کر پاتے۔ غیبت ایک الگ چیز ہے، بیک بائٹنگ جس کو کہتے ہیں، کسی کے پیٹ پیچھے برائی کرنا، اور ایک ہے گواہی دینا۔ ایک ہے مسجد میں تمہارا مقتدا ہے، مقتدی نہیں، مقتدا امام ہے، تم نے حرام کام اس سے ہوتے ہوئے دیکھا اور تم نے لوگوں کو بیان کر دیا، تو کچھ لوگ ایموشنل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے غیبت کر رہا ہے۔ غیبت نہیں، بلکہ وہ اس کے گناہوں پر گواہی دے رہا ہے تاکہ دوسرے اس فتنے میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں۔ تو اگر اس طرح کی گواہی دیا تو اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو گواہی دینا کہا جائے۔ لیکن اس کو لے کر کے بھی ہر ایک کے پیٹ پیچھے برائی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہاں گواہی دے؟ جہاں لوگوں کو نفع دے سکے، جہاں ضرورت ہو۔ مثال کے طور پر میں اس سے پہلے بھی کہتا آیا ہوں، میرے متعلق اگر آپ کو کوئی غلط چیز نظر آ گئی، کچھ غلط چیز نظر آئی، سب سے پہلے ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو اطلاع ہوئی تو مجھے آ کر کے بتائیں، اس لیے کہ اس کا تعلق مجھ سے ہے نہ کہ عوام سے ہے۔ آپ کے اندر اخلاص ہے اور آپ مخلص ہیں تو سب سے پہلے آ کر کے مجھے بتائیں گے کہ آپ سے ایسی ایسی چیز ہو گئی، صحیح کر لو۔ دوسری بار آ کر کے پھر آپ بتائیں گے آپ سے ایسی ایسی غلطی ہوئی، صحیح کر لو۔ پھر اگر مجھ سے وہ غلطی صحیح نہیں ہوئی تو پورے مجمع میں آپ اعلان کریں گے کہ اس کی ایک ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے تمہاری نمازیں نہیں ہو سکتی، لہٰذا اے لوگوں دور ہو جاؤ، تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ لیکن یہاں الٹا ہوتا ہے، امام کو تو پتہ ہی نہیں رہتا، پورے مجمع میں معلوم رہتا ہے، مارکیٹ میں پورا گھوم رہی ہے بات، دکان دکان جا کر کے بتا رہے ان کا تو ایسا معاملہ ہے، ان کا تو ایسا معاملہ ہے۔ تو جو تمہارے پاس آ کر کے ان تمام چیزوں کو بتاتا ہے اس سے صرف ایک ہی سوال کریں، ٹھیک ہے میاں اگر وہ غلط ہے تو مسلمان ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، یہاں بیٹھ کر بات کرنے سے بہتر ہے چلو اسی کے پاس جا کر اس کو صحیح کر دیتے ہیں، اس کو بتا دیتے ہیں اور صحیح کر لیتے ہیں۔ اگر وہ نہیں مانتا اور صحیح نہیں کرتا اپنے آپ کو، تب پھر ہم سب کو مل کر کے بتائیں گے کہ ہم نے اس کی غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، وہ اصلاح نہیں کرتا، لہذا اے لوگوں ایسے شخص سے تم سب اپنا بچاؤ۔ یہ اصول ہوتا ہے۔ اب آیتیں آگے کی جو میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ایمان رکھو، اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا ہے۔ بے شک وہ لوگ ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے اور پھر کفر میں بڑھے، اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے نہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یہاں سے ایمان کی بات چل رہی۔ ایمان کسے کہتے ہیں یہ آپ نے پہلے سنا ہوگا ہمارے بیانات میں، عقائد کے 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر، پھر مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جانے پر، زندہ ہونے پر۔ یہ 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اسی کو ہم پڑھتے بھی ہیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔
اسی کو ایمان کہتے ہیں. 7 چیزیں آپ کے دل میں ہونی چاہیے. اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان ہے آپ کا سب کا. ایمان ٹرسٹ کو کہتے ہیں, یقین. اس کے بعد فرشتے. بعض لوگ فرشتوں کا انکار کرتے ہیں. فرشتے کوئی چیز ہی نہیں ہے. جیسے نیچری ایک فرقہ ہے. نیچری مطلب وہ صرف نیچر کو مانتے ہیں, جو دکھ رہا ہے بس اتنا ہی ہے, جو نہیں ہے اس کو مانو مت. جنت نہیں ہے, دوزخ نہیں ہے, فرشتے نہیں ہے, جنات نہیں ہے. جو نہیں دکھ رہا وہ کچھ مت مانو. یہ نیچری لوگ ہیں. ان کو ایک گھونسا مارنا چاہیے, اس لیے کہ بعد میں اگر وہ کہے بہت درد ہو رہا ہے تو آپ کہیں مانو مت, اس لیے کہ درد بھی دکھتا نہیں ہے. کہاں ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. بہرحال اللہ پر اور اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا ہے. نیچری لوگوں کا کہنا ہے نیکی کی قوت کا نام فرشتہ ہے, برائی کی قوت کا نام شیطان ہے. وہ کہتے ہیں ریئل میں کوئی فرشتہ بھی نہیں, ریئل میں کوئی شیطان بھی نہیں. وہ مانتے نہیں ہیں. نیچری ایک فرقہ ہے. اس کے بعد ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا. وہ تقریباً 104 کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اپنی نبیوں پر, چھوٹی بڑی سب ملا کر. ان سب پر ہمارا ایمان ہے. لیکن وہ ساری کتابیں جو پہلے کے نبیوں پر اتاری گئی آج صحیح حالت میں کوئی بھی باقی نہیں ہے سوائے قرآن مقدس کے. ایمان ہمارا زبور پر بھی ہے, انجیل پر بھی ہے, تورات پر بھی ہے کہ اتری تھی نبیوں پر, ہم مانتے ہیں ان کتابوں, لیکن وہ اپنی اصلی شکل میں آج باقی نہیں ہے. آج تک اگر محفوظ کوئی کتاب ہے تو کتاب اللہ قرآن مقدس ہے. یہ اللہ کی کتاب, اس پر ایمان ہے. رسولوں پر یہ بڑی ڈیٹیل میں جائے گی بحث. اللہ کے رسول 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی دنیا میں آئے نبی اور رسول, سب پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. کس بات کا یقین؟ یہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے انسانوں میں سے ہی انسانوں کی ہدایت کے لیے. ان سے کوئی غلطی کوتاہی یا گناہ نہیں ہوتا, وہ معصوم ہوتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. پھر قیامت کے دن پر بھی آپ کو ایمان رکھنا ہوگا. اگر کوئی یہ کہتا ہے جو کچھ کرنا یہیں کھاؤ سب عیش کرو کچھ نہیں ہونے والا ہے, تو وہ کافر ہو جائے گا. قیامت کا ایک دن آنے والا ہے جب سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا اور حساب ہوگا سب کا. جس کی نیکیاں بھاری ہوں اسے جنت ہے, جس کی بدیاں بھاری ہوں اسے دوزخ ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارا. بات صحیح ہے. مجھے یہاں پر قیامت کے متعلق بات آئی ہے تو میں ایک کہتا ہوں. اس کے بعد تقدیر کی بات آتی ہے. میں بھی قیامت پر آتا ہوں. تقدیر ایک چیز ہے. تقدیر اس مسئلے میں زیادہ نہ پڑے تو اچھا ہے. تقدیر کیا ہے؟ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے سب لکھا جا چکا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب لکھا جا چکا ہے. اب میں یہ بات کہوں گا تو جھٹ سے شیطان سوال ڈالے گا تمہارے دماغ. سب لکھا گیا ہے تو پھر محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ گھر میں بیٹھتے ہیں, کھانا لکھا ہے تو آئے گا, جائیداد لکھی ہے تو آ جائے گی. یہ سب دوڑ بھاگ کیا کرنے, اس کا نام تقدیر نہیں ہے. ایک بزرگ کے پاس ان کے مرید آئے اور کہا کہ حضرت تقدیر حق ہے؟ کہا حق ہے. انہوں نے فرمایا میرا بھائی بیمار ہے, میں سوچ رہا ہوں اب اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہ لے جاؤں. تقدیر میں اگر لکھا ہے مرنا تو مرے گا گھر میں, اس کا علاج کیوں کراؤں؟ مجھے ایسا لگتا ہے تقدیر میں اگر لکھا گیا ہے تو میرے گھر میں ہی رہے. اس بزرگ نے اس کا بہترین جواب فرمایا, میاں یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ نے یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا کہ تو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا تو شفا ملے گی. یہ بھی تو لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ, تو لے جا. تقدیر کے حساب سے ہی ہوگا. یہ میرے عزیزو تقدیر کی بحثوں میں نہ پڑھنا مسلمان کے لیے بہتر ہے. شیطان گمراہ کر دیتا. یہاں پر بہت سارے فرقے بنے ہیں, معتزلہ, مرجیہ, قدریہ, جبریہ. یہ تقدیر کے بارے میں بحث کر کر کے فرقے بنے ہیں. ایک فرقہ کہتا ہے کہ ہم مجبور ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, سب اللہ لکھ چکا ہے, سب اللہ لکھ چکا ہے, مجبور ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. اور ایک فرقہ کہتا ہے کہ نہیں, ہم ہی مالک و مختار ہیں, اللہ کچھ نہیں کرتا, ہم جو کرتے ہیں وہی اللہ مانتا ہے. دونوں بھی گمراہ. اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ ہم نہ مجبور ہیں اور نہ ہم اپنے افعال کے خالق ہیں, یعنی ہم خود ہی خالق ہیں اللہ کے چاہے بغیر. ایسا نہیں. دیکھو درمیانی راستہ یہ ہے تقدیر کے متعلق. ہم جو کچھ بھی کرنے والے تھے دنیا میں اللہ نے اپنے علم سے وہ پہلے ہی لکھ دیا ہے. ہم جو کرنے والے تھے وہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے اور وہ اپنے علم سے لکھا ہے. اب یہاں ہم جو کر رہے ہیں دنیا میں وہ تقدیر میں جو لکھا ہے اس کی مجبوری میں نہیں کر رہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا گناہ ہو جانے کے بعد ارے میاں کیا کروں, پہلے سے تقدیر میں تھا, ہو گیا, اور نیکی ہو جائے تو بڑی محنت سے میں نے نیکی کی. ایسا نہیں ہے. تم جو کچھ بھی کرنے والے تھے اللہ نے لکھ دیا. اللہ کے لکھنے سے تم کرنے پر مجبور نہیں ہوئے. پھر اگر میں بیچ میں جاؤں تو اور ذہن میں وسوسے آئیں گے. اس لیے اس بات کو یہیں بند کرو. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث نہ کرو تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ وہ صحابہ کو حضور نے منع فرمایا. آخری چیز ہے ایمان کا حصہ, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھو. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ, آج مرے کل اٹھیں گے, یہ نہیں. جیسے ہندوؤں کا عقیدہ پورن جنم کا, 7 جنم ہوں گے میاں. اچھے کرم کرو گے تو اگلے جنم میں پھیلاؤ پیدا ہوگے, برے کرو گے تو کتا بلی پیدا ہوگے. یہ چیزیں ہیں ان کے عقائد میں ہیں. یہ پورن جنم نہیں ہے. میں جو بات کر رہا ہوں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی بات ہمارے دین میں بھی ہے, لیکن کب؟ دنیا میں نہیں, آخرت میں قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے.
ایک ہی بار اٹھائے جائیں گے. ایک بات یاد رکھ لو, ایک ہی بار مرو گے, ایک ہی بار اٹھائے جاؤ گے, پھر دوبارہ آپ مرنا بھی نہیں ہے کبھی. ایک بار موت آنی ہے تمہیں اور ایک بار اٹھائے جاؤ گے, اور اس کے بعد دوزخ کا فیصلہ ہوا تو بھی موت نہیں, ہمیشہ رہنا ہے. جنت کا فیصلہ ہوا تو بھی ہمیشہ رہنا ہے, موت نہیں. موت ایک ہی بار دنیا میں آئے. تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا بھی ایمان کی علامت ہے, ایمان کا حصہ ہے. بہت ساری قومیں اس بات کو نہیں مانتی, مرنے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. ہندو تو کم سے کم دوسرا جنم مانتے ہیں, دوسرا جنم مانتے ہیں کہ دوسرا جنم ہوگا, پیدا ہوں گے. سورگ نرگ کا بھی تصور ان کے ہاں ہے, یعنی اچھے کام کرنے والے کو سورگ, نا میں کہیں الٹا نہ بولوں, ہاں, اور برے کام کرنے والے کو کہتے ہیں نرک میں جائے گا. تو جنت دوزخ کا ایک تصور ہے ان کا. لیکن بعض ایسے کمیونٹیز ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں, آخرت کوئی چیز ہی نہیں. وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا ہی نہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مردہ سڑ گیا, گل گیا, مٹی میں مل گیا یا جل گیا, راکھ ہو گیا, کہاں سے اٹھے گا. اس کی تردید میں قرآن میں کئی آیتیں آئی. اللہ نے فرمایا تم پیدا کیسے ہو کر کے آئے؟ تم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ایک قطرے سے پورا جسم بنایا, تمہاری جلی ہوئی راکھ سے کیا وہ دوبارہ نہیں اٹھایا؟ وہ قادر مطلق ہے. ایک بوند قطرے سے جب پورا ڈھانچہ تیار کر سکتا ہے وہ مولا, تو ایک زندہ انسان جو مر گیا اسے دوبارہ اٹھانا اس کے لیے عجب بات نہیں ہے. دوبارہ زندہ ہوں گے تم. تو اب یہ ایمان کے 7 حصوں کی جس نے بھی ایک بھی انکار کیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا. پھر سے میں گناؤں, اللہ پر یقین رکھنا, اس کے فرشتوں پر یقین رکھنا, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, قیامت کے دن پر, تقدیر پر, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. میرے عزیزوں, اگر مسلمانوں کو یہ 7 چیزیں یاد نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں یاد کر لو. یہ تمہارا ایمان ہے, یہ جڑ ہے تمہاری, اسی پر پوری تمہاری ایمان کی عمارت کھڑی ہے. اگر یہ پایا ہی نہیں معلوم ہے تو پھر مسلمان کیسے؟ ٹوپی داڑھی والے مسلمان, کپڑے والے مسلمان, بڑے کے گوشت کے مسلمان, نام کیا مسلمان. آپ کو جب اپنی عقائد کی جڑ ہی نہیں معلوم تو پھر کیا ہے؟ نام رکھنے کا نام مسلمان نہیں ہے. اسلام ایک پریکٹیکلی ریلیجن ہے, عمل کا نام ہے, یہاں پر عقیدے کا نام. بہرحال آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیے, پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا. لم یکن اللہ لیغفر لهم, اللہ ان کی بخشش بھی نہیں فرمائے گا اور ان کو ہدایت بھی نہیں دے گا. یہ وہ لوگ دیکھیں, ابھی اس آیت میں بات آئی ہے کہ ایمان لایا پھر کفر کیا, ایمان لایا پھر کفر کیا. یہ کیسے پتا چلے گا؟ اسی لیے ہم بتاتے رہتے ہیں, اے میرے عزیز, سب سے زیادہ قیمتی چیز تمہارے پاس اگر کوئی ہے تو وہ ایمانی دولت ہے. یہ ضائع ہوتی ہے تو صرف تمہاری زبان کے جملوں سے بھی ضائع ہو سکتی. اللہ 1000 بار نہ کرے, 1000 بار نہ کرے کسی آپ کے ساتھ, ایک جملہ اگر آپ نے کہہ دیا, ایک جملہ اگر آپ نے کہہ دیا, قرآن میں جھوٹ آیا ہے, معاذ اللہ, پورا ایمان چلا گیا. جتنی نمازیں پڑھے تھے سب گئی, حج کیا تھا تو وہ ختم, عمرے کیا تھا تو وہ گئی, زکات دیا تھا تو وہ گئی, کوئی نیکی باقی نہیں رہی. کفر نے تمہارے ایک جملے نے سب ختم کر دیا, سارے اعمال ختم ہو گئے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلا. ایک زبان کا ایک جملہ, کفریہ جملے بہت سارے لوگ بک جاتے ہیں, انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے, اور پھر کسی نے یاد دلایا, توبہ کر لیا, استغفر اللہ, پھر ایمان لائے, پھر ایسی بے احتیاطی کیا, پھر کافر ہوا. اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ فرمایا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ثم کفروا, پھر کافر ہوئے, ثم آمنوا, پھر ایمان لائے, ثم کفروا, پھر کافر ہوئے. 2 بار ایسا کیا, تیسری بار کفر میں وہ بڑھتے چلے گئے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ان کو ہدایت کی طرف نہیں بلائے گا, ہدایت کی طرف انہیں نہیں بلائے گا. اس آیت کی اور تفصیل ہے, میں پھر انشاءاللہ کل عرض کروں گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, چلتے پھرتے لوگ کفریہ جملے بول جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہ فرماتے ہیں, میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ رات کو مومن سوئے گا, صبح کافر اٹھے گا, صبح مومن ہوگا, شام تک کافر ہو جائے گا. کیسے؟ پوجا پاٹ کر کے نہیں. یہ جملے, یہ زبان جو تمہاری ہے یہ تم سے کفر کروا دیتی. آج فلمی گانوں میں ہی اتنے کفریات بھرے ہوئے ہیں کہ تم اگر وہ گانے گنگناؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے. سارے گانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, کچھ گانے ایسے ہیں جس میں کفریہ کلمات ہیں, کفریہ کلمات ہیں, یعنی اپنے محبوب کو خدا بنا کر کے پیش کر دینا کہ تمہارے سامنے میں سجدہ کروں گا, اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں. پوری کتاب ہے, حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کی پوری کتاب ہے فلمی گانوں میں موجود کفریات کے متعلق, اور اس کو ہمارا نوجوان آج سنتا بھی ہے, کہتا بھی ہے, اسے معلوم ہے. ایک ایگزامپل, خدا بھی جب دیکھتا ہوگا, اس طرح کا کوئی جملہ یاد نہیں ہے مجھے, سوچتا ہوگا کہ تجھے کس نے بنایا ہوگا, ایسے کچھ جملے ہیں گانوں کے. معاذ اللہ رب العالمین, جس نے یہ کہا اس نے کفر کیا. اللہ کی تخلیق کے علاوہ کوئی اور خالق ہو سکتا ہے؟ یہ تمام جملے, اور قدرت نے بنایا ہوگا, جملے یاد نہیں آ رہے ہیں. بہرحال اس میں موجود اپنے محبوب کو گانوں میں اس طرح کا پیش کرنا کہ خدائی درجہ دے دینا یا اللہ کی شان میں توہین ہو جانا,
یہ وہ ہیں جو آج ہندوستانی گانوں میں بھی کفریات موجود ہیں. اس لیے ہم اپنے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ میرے عزیز، یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تم ایمان تو لائے ہو، آج نمازیں پڑھ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان کی دولت تمہاری ختم ہو جائے، کافر بن گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے. اگر یہ کھیل چلتا رہا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اسے ہدایت ہی نہیں دے، اللہ اس کی بخشش نہ فرمائے. یہ آیتیں بتا رہی ہیں. اس لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کرو جہاں ہلکا شبہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ میرے رب کی شان میں توہین ہو سکتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اسلام کا مذاق ہو گیا یا قرآن کا مذاق ہوا، آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. ان تمام چیزوں کو محفوظ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد کی آیتیں بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. اب یہاں سے منافقین کی بات چل رہی تقریباً ایک صفحے تک، یعنی آیت نمبر 138 سے لے کر 148 تک 147 تک تقریباً 10 یا 9 آیتیں، پورا ایک صفحہ قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ نے یہ منافقین کے متعلق بیان فرمایا. اور یہ صفات سب آپ کو پتہ چلیں گی. کل میں عرض کروں گا اگر زندگی باقی رہی منافقین کون ہے. شاید ابھی 1-2 جمعہ قبل میں نے اس پر بیان بھی کیا، لیکن اب یہ تفسیر ہے، ڈیٹیل ہر آیت تمہیں بتائے گی کہ منافق کون ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر منافقت آ گئی، یہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. کیونکہ نفاق کی 2 صورتیں بتائی گئی، ایک نفاق عملی ہے، ایک نفاق اعتقادی ہے. عقیدے میں ایک منافق کیسا کہتا تو ہے میں مسلمان ہوں، لیکن دل میں اللہ کی دشمنی پالتا ہے، رسول کی بغض و عداوت رکھتا ہے. اس کو کہتے ہیں نفاق اعتقادی. عقیدے کا منافق ہے. کس کا ہے؟ عقیدے کا منافق ہے. یہ تو کافر سے بھی گیا گزرا ہے، دل کے اندر دشمنی ہے اسلام کی، لیکن اوپر چہرہ سب کیا ہے؟ مسلمانوں کا رکھا ہے. یہ منافق اعتقادی ہے. ایک ہوتا ہے نفاق عملی، اللہ اکبر، یہ بہتوں میں آ جاتا ہے. یہ کیسے؟ کہتا ہے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں لیکن اس کی نمازیں نہیں پڑھتا، عمل کا منافق ہے. رب تبارک و تعالیٰ کو احکم الحاکمین مانتا ہے لیکن فیصلے غیروں سے کرتا ہے، قرآن کو فیصل نہیں بناتا، قرآن کے فیصلے نہیں مانتا. یہ نفاق عملی ہے. اس انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا، لیکن کرتا نہیں، عمل نہیں کرتا، تو یہ نفاق عملی ہے. بہت سارے لوگوں کے اندر یہ نفاق آ چکا ہے، عمل کا نفاق. میرے عزیزو، اب بھی اگر ہم سے ایسے گناہ ہوئے ہیں تو جلدی سے توبہ کرنا چاہیے. نفاق عملی کی توبہ قبول ہے، اللہ معاف کرے گا. اور قیامت کے دن سزا بھی اگر دے دی گئی تو پھر دوزخ میں بھی ڈال دیا گیا نفاق عملی والے کو، لیکن جنت اسے ملے گی. لیکن عقیدے کا جو منافق ہے اس کی بخشش نہیں ہے. اس کے لیے تو اللہ فرما رہا ہے بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. اے حبیب خوشخبری دو، بشارت دے دو منافقوں کو کہ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب رکھا ہے. منافقین کو اللہ فرما رہا ہے بشارت دے دو ان کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کون سے منافق؟ یہ عملی منافق نہیں، عقیدے کے جو منافق ہیں، یعنی چہرہ اسلامی ہے لیکن اندر سے دل کے اندر اسلامی بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے. اس کے لیے یہ اللہ نے بشارت دی کہ اس کے لیے دوزخ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نفاق عملی سے بھی ہمیں بچائے اور نفاق اعتقادی سے